بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت بلال کا اصل نام بلال بن رباح تھا۔ وہ حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے اور ایک غلام کے طور پر مکہ میں لائے گئے تھے۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا، جو ایک حبشی خاتون تھی۔ وہ مکہ کے ایک ظالم سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ بلال کی زندگی عام غلاموں کی طرح گزر رہی تھی، لیکن ان کا دل ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتا تھا۔ جب مکہ میں نبی کریم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو حضرت بلال نے اس پیغام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کی آزمائش۔ حضرت بلال ان اولین خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا۔ جیسے ہی یہ خبر امیہ بن خلف کو پہنچی، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ظلم و ستم کی انتہا۔ امیہ بن خلف اور دیگر قریشی سردار حضرت بلال کو مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے۔ ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ اسلام چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، لیکن حضرت بلال ہر ظلم کے جواب میں صرف ایک ہی جملہ کہتے: احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ سن کر امیہ اور زیادہ غصے میں آ جاتا اور انہیں کوڑوں سے مارتا، مگر حضرت بلال کے ایمان میں کوئی کمی نہ آئے۔ حضرت بلال کی آزادی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت بلال پر ہونے والے مظالم کا علم ہوا تو وہ فوراً امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا: بلال کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ میں نے حضرت بلال کی قیمت بہت زیادہ مقرر کی تاکہ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ جائیں، لیکن حضرت ابو بکر نے بلا جھجک وہ رقم ادا کر دی اور فرمایا: بلال آج سے آزاد ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اب ایک آزاد مسلمان تھے۔ مدینہ ہجرت اور مقام مؤذن۔ جب نبی کریم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو حضرت بلال بھی وہاں چلے گئے۔ مدینہ میں جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو اذان دینے کے لیے ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ نبی کریم نے فرمایا: بلال، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، تم ہی اذان دیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ فتح مکہ اور حضرت بلال کی شان۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں کبھی حضرت بلال کو غلامی میں رکھا گیا تھا، مگر آج وہی حضرت بلال عزت و عظمت کے مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ قریش کے بڑے سردار یہ منظر دیکھ کر حیران اور شرمندہ تھے کہ جسے وہ غلام سمجھتے تھے، آج وہ اللہ کے نب کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل ہے۔ نبی کریم سے محبت۔ حضرت بلال نبی کریم کے بہت قریب تھے اور ہمیشہ اب کی خدمت میں رہتے تھے۔ جب نبی کریم کا وصال ہوا تو حضرت بلال شدید غمگین ہو گئے اور مدینہ میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ شام، موجودہ شام چلے گئے اور وہاں قیام کیا۔ ایک دن حضرت بلال نے خواب میں نبی کریم کو دیکھا، جس میں فرما رہے تھے: بلال، ہم سے ملاقات نہیں کرو گے؟ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلال مدینہ واپس آ گئے۔ جب وہ مسجد نبوی میں پہنچے اور اذان دی تو پورا مدینہ اشک بار ہو گیا، کیونکہ سب کو نبی کریم کی یاد